حضرت یحییٰ بن معاذ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ سبق اتنا تھوڑا سا یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشف المحجوب سے دے رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے والے کون ہوتے ہیں اور دوست اللہ والے کون ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یحییٰ بن معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ اقوال جو ہیں ان کے، یہ سارے طبقات سلمی میں بھی ہیں، اور کئی امام ابو القاسم قشیری کے رسالہ قشیریہ میں ہیں، اور کئی امام ابن الملقن کی الطبقات میں ہیں، طبقات صوفیہ میں، کئی امام ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء میں ہیں۔ یہ سب اقوال ان سے پہلے ائمہ اولیاء صوفیاء نے درج کیے، کئی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یحییٰ بن معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے تو اس دوستی کی پہچان سن لو۔ فرماتے ہیں بئس الصدیق، بئس الصدیق تحتاج ان تقول له اذکرنی فی دعائک، وہ دوست نہایت برا ہے دوستی میں، ایسے سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں، وہ برا دوست ہے۔ آپ کو جسے کہنا پڑے، یاد کرانا پڑے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہائے ہائے ہائے، جو از خود یاد نہ کرے اپنی دعا میں، اور دعا کرتے ہوئے اپنے آپ سے پہلے آپ کے لیے دعا نہ کرے، آپ کو اپنی دعا میں اپنے آپ پر جب تک مقدم نہ ٹھہرائے، اور آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑے کہ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، یا نماز میں یا اوقات میں میرے لیے دعا کرنا۔ دیکھو اجنبی سے کہنا ٹھیک ہے، جائز ہے، جانے والوں کو، عام جانے والوں کو کہنا جائز ہے، مگر دوست ہو اور اسے یہ کہنا پڑے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو فرمایا جس شخص کو یہ حاجت محسوس ہو کہ اسے کہے اور کہہ کے دعا کروائے، اس سے برا دوست نہیں، اس دوستی کا فائدہ نہیں۔ جب اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے تو بندہ دعاؤں میں بھی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی خاطر جس سے دوستی ہے اس کو مقدم رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا بئس الصدیق تحتاج ان تعیش معه بالمدارات، وہ دوست بھی انتہائی برا دوست ہے، اس کی صحبت، اس کی سنگت بری صحبت و سنگت ہے، جسے خوش رکھنے کے لیے آپ کو خاطر تواضع کرنی پڑے، جسے خوش رکھنے کے لیے اس کا بڑا دھیان کرنا پڑے، محنت کرنی پڑے، صوفہ اچھا نہیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، کھانا اچھا نہیں دیا کہیں برا نہ منا جائے، اچھے جگہ پر نہیں بٹھایا واپس جا کے ناراض نہ ہو، وقت زیادہ نہیں دیا میں نے اس کے ساتھ بیٹھنے کا کہیں ناراض نہ ہو۔ تو جس دوست کو خوش رکھنے کے لیے خاطر مدارات اور تواضع اس پر محنت کرنی پڑے، فکر مندی ہو، فرمایا بیکار ہے وہ دوست، آیا اس کی دوستی کسی کام کی نہیں۔ جب دوستی ہوتی ہے اللہ کے لیے تو وہ ان کے درمیان اعتماد کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے جو تصور سے باہر ہے، پھر وہ ان باتوں پہ نہ ناراض ہوتے ہیں نہ ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بئس الصدیق صدیق یلہیک الی الاعتذار فی زلۃ کانت منک، وہ دوست بھی انتہائی برا دوست ہے کہ اگر آپ کوئی چھوٹی سی زیادتی کر بیٹھیں یا بے پرواہی کر بیٹھیں یا کوئی خطا یا کوئی غلطی، کمی کوتاہی ہو جائے آپ کی اس کے حق میں، تو آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے، معذرت کرنی پڑے، سوری کہنا پڑے، جس کو سوری کہنا پڑے اور تب راضی ہو، فرمایا بیکار ہے وہ دوست، اللہ والا دوست نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کے لیے جب دوستی ہوگی تو وہ آپ کی خطا پوری ہونے سے پہلے ہی وہ معاف کر دے گا، وہ عذر خواہی معذرت کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دے گا۔ آپ سے کمی کوتاہی رہ گئی، وہ اس کمی کو کمی نہیں سمجھے گا، کوتاہی کو کوتاہی نہیں سمجھے گا، اس کا پیار چونکہ اللہ کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں، ہر چیز نظر انداز کر دے گا۔ اور جن کی دوستی دنیا کے لیے ہوتی ہے وہ ان سارے گورکھ دھندوں کو خیال میں رکھتے ہیں، کھانا کیسے دیا، ڈشز کیسی تھی، بس ایک ہی روٹی اور سالن دے دیا، نہ بریانی تھی، نہ سویٹ ڈش تھی، نہ کوئی ملک شیک تھا، نہ کوئی
جوس تھا نہ فلاں تھا نہ فلاں تھا، نہ دسترخوان اچھا تھا، نہ کوئی سلیقے سے مجھے پیش کیا، تو وہ پھر جب دنیا کے لیے دوستی ہے تو یہ دنیا کے ہی خجل خواری ہوگی نا ساری۔ اگر دوستی کا پیمانہ الحب فی اللہ ہو جائے تو وہ ان چیزوں کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ یہ پیمانے ہیں، بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں دوستی کے، پتہ نہیں مشکل کام ہے آپ کے لیے یا آسان، مگر کر لو تو جان چھوٹ جاتی ہے ہزار گورکھ دندوں سے۔ اس لیے فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام نے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص جس سے دوستی کرتا ہے اس کے دین، اس کے فکر، اس کے نظریہ اور اس کے طور طریقے کا اثر لیتا ہے۔ اگر وہ انفلوئنشل ہے تو اس کو فالو کرتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ صحبت کے اثرات ہیں۔ آقا نے فرمایا دیکھا کرو دوستی کرنے سے پہلے کہ کس سے کر رہے ہو، کس سے کر رہے ہو۔ یہ میرے دین کو مضبوط و مستحکم کرے گا، میرے اندر اللہ کی یاد کو اور پختہ کرے گا، میرے اندر دین کی غیرت اور دین سے محبت اور بڑھائے گا، مجھے خیر اور نیکی کی طرف لائے گا یا اس سے دور کرے گا۔ بس اس پیمانے کو دیکھیں دوستیوں سے پہلے۔ اب ایک بار پچھلی دوستیاں توڑیں، پھر ایک دن 2 دن لگائیں 3 دن لگائیں، توڑنے سے مطلب یہ نہیں کہ جا کے اس کو اعلان کرنا ہے بھائی آج کے بعد تیری میری کوئی دوستی نہیں، یہ تماشا نہیں کرنا، دل میں توڑیں، 1-2 دن پھر غور کریں اس دوستی نے میرے دین کو کیا نفع دیا تھا، اس دوستی، تعلق، رفاقت اور سنگت نے مجھے اللہ کے کتنے قریب کیا۔ جہاں جواب ان سوالوں کا نو 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 میں آتا جائے چھٹی کرا دیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب ملے السلام علیکم، خیریت ہے، ہیلو ہیلو ہاؤ آر یو، بس کر کے چلتے بنے۔ صحبت میں نہ بیٹھیں، سنگت میں نہ بیٹھیں، جڑ کے نہ بیٹھیں، چونکہ پھول کے پاس بیٹھیں تو اس کی بھی خوشبو آتی ہے، اور غلاظت کے پاس بیٹھیں تو بدبو آتی ہے۔ تو خوشبو اور بدبو سے آپ کی ذہنی کیفیت اور تاثرات اور احساسات متاثر ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو جس طرح پھول اور غلاظت کی خوشبو اور بدبو سے آپ کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، اس طرح روحانیت کی خوشبو سے آپ کی روحانیت میں فرق آتی ہے، اور برے دوست کی سنگت و صحبت سے آپ کی روحانیت پہ موت اور مرجھا جاتی ہے۔ اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص طواف کعبے کا کرتے ہوئے ہر بار یہ دعا کرتا، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ بس اپنی بات نہیں کرتا، کہتا مولا میرے دوستوں کو اچھا کر دے، ہر بار مولا میرے دوستوں کو نیک کر دے، میرے دوستوں کو صالح کر دے۔ وہ دوستوں کے لیے دعا کرتا تھا، میرے بھائیوں اور دوستوں کو ایسا کر دے۔ تو اس کے ساتھ والے لوگوں نے اس کو پکڑا، پوچھا کیا وجہ ہے، ہم آپ کے طواف مسلسل دیکھ رہے ہیں، ہر بار اپنے دوستوں اور بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہو کہ اللہ ان کو نیک کر دے، اللہ ان کو صالح کر دے، اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ تمہیں نیک کر دے، تمہیں صالح کر دے، مولا مجھے بھلائی دے دے، مجھے نیکی دے دے، مجھے صالحیت دے، اپنے لیے کیوں نہیں مانگتے اور دوستوں اور بھائیوں کے لیے ان کے لیے مانگتے ہو؟ اس نے جواب دیا کعبۃ اللہ کے صحن میں، وہ سنے، کہا ان لی اخوانا ارجع الیہم فان صلحوا صلحت معہم وان فسدوا فسدت معہم۔ اس نے کہا میرے دوست ہیں، میں ہر وقت ان کی سنگت و صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، مل کے کھاتے پیتے ہیں، مل کے رہتے ہیں، دوست ہیں، ان سے سنگت ہے میری۔ اگر دعا ان کی نیکی کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر وہ نیک ہو گئے، صالح ہو گئے اور میں پلٹ کر جاؤں گا تو میری صحبت و سنگت نیک ہو جائے گی، ان کی نیکی مجھے نیک بنا دے گی، ان کی نیک صحبت مجھے نیک صحبت کی وجہ سے فیض دے دے گی، ان کی دینداری مجھے تدین دے دے گی، ان کی پاکیزہ شعاری مجھے طہارت اور پاکیزگی دے دے گی۔ وہ اگر اللہ والے بن گئے تو میرے اندر بھی اللہ کی محبت کا چراغ جلا دیں گے، اس صحبت کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ نیک نہ بن سکے، برے رہے، تو میرے تو دوست ہی وہ ہے نا، تو سنگت برباد ہو گئی،
خراب ہو گئی، فاسد ہو گئی، تو اس صحبت کے اثر سے میں بھی فاسد اور گناہگار ہو جاؤں گا۔ اس لیے دوست اچھے ہو گئے تو مجھے خود بخود نیکی نصیب ہو جائے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔